بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر نشست میں میرا موضوع سخن ہے مسلمان کے ساتھ تعاون کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ادارہ صراط مستقیم کی تمام انتظامیہ، میرے معزز حاضرین و سامعین، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ہر مذہب کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، لیکن الحمدللہ یہ ترہ امتیاز دین اسلام کو حاصل ہے کہ پوری شر و بسط کے ساتھ دین اسلام نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرے۔ حالانکہ دین اسلام تو غیر مسلموں کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے اور ان کے ساتھ روا سلوک کو بیان کرتا ہے۔ تو آج جس عنوان پر میں اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ مدد کرتا ہے تو اس کو کیا فضیلتیں ملتی ہیں، کیا درجات اس کو اللہ کی بارگاہ سے میسر آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت طیبہ سماعت فرمائیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور یہ جو باب تفاعل ہے اس کا خاصہ ہی یہ ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ آج بھی آپ کی مدد کرے، وہ کل بھی آپ کی مدد کرے، پرسوں بھی آپ کی مدد کرے، بلا شبہ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن تعاون کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایک اگر دوسرے کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ نیکی کرے، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، مدد کی جائے۔ پھر دین اسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن جو گناہ کے کام ہیں، سرکشی کے کام ہیں، ان میں تعاون نہ کرو۔ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے کسی گناہ کے کام میں وہ آپ کی معاونت چاہتا ہے تو آپ منع کر دیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس بات پر اجر ہے، اور قرآن پاک کی صریح نص کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی ایسے مسلمان دوست کی مدد نہ کریں گے ایک ایسے کام میں جو کام گناہ والا ہے، جو برائی والا ہے اور سرکشی والا ہے، اس میں بالکل مدد نہ کریں، لیکن نیکی اور اچھائی کے اور تقوی کے کام میں ضرور ایک دوسرے کی آپ مدد کریں۔ یہاں پر میں مسلم شریف کی ایک روایت کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی مدد کر رہا ہوتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی مسلمان مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ مومن کا معاون و مددگار ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت سماعت فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی مسلمان دنیا میں اپنے کسی مسلمان کی کوئی ایک مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت والی جو مصیبتیں ہیں ان میں سے اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا نفس اللہ کربتا من کرب یوم القیامہ، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑی اور نفع کی بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود قیامت والے دن اس مومن مسلمان کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے مسلمان کا بھائی ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ دین اسلام کے ان احکامات پر عمل وہ بالکل واضح ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔